ناظرین، محرم وہ مہینہ ہے جس میں حق و باطل کی وہ تاریخی جنگ لڑی گئی جو رہتی دنیا تک آزادی و حریت کے متوالوں کے لیے ظلم و جبر سے مقابلے کی راہ دکھاتی رہے گی۔ حق و باطل کے اس مارکے میں ایک طرف نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام تھے تو دوسری طرف ظالم و جابر حکمران یزید تھا۔ حضرت امام حسین نے یزید کے خلاف علم جہاد اس لیے بلند کیا کہ اس نے بیت اللہ حرام اور روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو پامال کرنے کے علاوہ اسلام کی تعلیمات کا تمسخر اڑاتے ہوئے ہر قسم کی برائیوں کو فروغ دیا، اور ایک بار دور جاہلیت کے باطل اقدار کو زندہ کر کے اس نے دین اسلام کو مسخ کرنے کی کوشش کی، جس کی خاطر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 برس تک اذیت و تکلیف برداشت کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دین اسلام کے وہ محافظ ہیں جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کے درخت کی آبیاری کی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کربلا کی مکمل تاریخ، قافلہ حسینی کی داستان اور یزید ملعون کے انجام کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، سانحہ کربلا 10 محرم 61 ہجری کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ واقعہ کربلا حق و باطل کے درمیان ایک عظیم مارکا تھا۔ کربلا کے میدان میں ہونے والی حق اور باطل کی جنگ میں ایسے بہت سے واقعات پیش آئے جو نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ میں بھی لازوال ہیں۔ اہل کوفہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو کوفہ کے کچھ افراد سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور آپ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اس کے 2 دن بعد ان لوگوں نے اسی مضمون کا ایک خط امام حسین کی طرف لکھا اور چند دوسرے خطوط بھی آپ کے پاس بھیج دیے، جن میں سے ان کو کوفہ بلایا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ و آباد رکھ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں آپ سب لوگوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، آپ آزاد ہیں، جانا چاہیں تو بالکل جا سکتے ہیں۔ سب نے کہا ہم آپ پر جان نثار کریں گے، اپنے خون کے آخری قطرے تک دین حق کے لیے لڑتے رہیں گے۔ یزید کی بیعت کا مطلب تھا کہ اس کے تمام اقدامات کی توثیق جس کا دین اسلام بالکل بھی متحمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب مکہ سے کوفہ کی جانب سفر شروع کیا تو آپ کے ساتھ اپنے خاندان کے کچھ افراد جن میں بچے بھی شامل تھے اور چند اصحاب تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا کوفہ کی جانب سفر اہل کوفہ کی دعوت پر تھا اور آپ کا یزیدی فوج سے جنگ کا بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ناظرین، وادی تنعیم سے سفر کر کے جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ وادی صفا پر پہنچا تو مشہور شاعر فرزدق آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرزدق شاعر سے پوچھا کہ کوفہ اور کوفہ والوں کی کچھ خبر ہے تو مجھے دو، جس پر شاعر نے کہا کہ کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جب میدان کربلا میں پہنچا تو آپ نے سب سے پہلے اس علاقے میں آباد بنی اسد کے قبیلے کے سرکردہ افراد کو بلا کر ان سے زمین کربلا خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ امام حسین علیہ السلام نے زمین کربلا 60 درہم میں خریدی۔ زمین کربلا کی خریداری یہ ثابت کرتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کسی کی غاصب زمین پر دفن ہونا نہیں چاہتے تھے۔ وہاں حر بن یزید ریاحی کوفہ کے ایک بہادر اور دلیر سپہ سالار تھے۔ جب کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو یہ خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام عراق پہنچ چکے ہیں تو اس نے حر کو 1000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر کے ساتھ امام عالی مقام کے راستے میں بھیج دیا تاکہ آپ کا راستہ روک سکیں۔ صبح عاشور حر نے جب یہ دیکھا کہ یزیدی فوج امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے درپے ہے تو وہ یزیدی لشکر سے نکل کر لشکر حسینی میں شامل ہو گیا اور امر ہو گیا۔ شجاعت و بہادری سے لڑتے ہوئے امام عالی مقام کے مشن پر
اپنی جان نچھاور کر دی۔ ناظرین، جس دن 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا، تمام اصحاب اور اہل بیت نے رات جاگ کر گزاری تھی۔ سب لوگ پیاس سے نڈھال تھے۔ 7 محرم کی شام کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے حکم سے حضرت عباس علمدار اپنے چند افراد کے ساتھ یزیدی فوج کو دھکیلتے ہوئے فرات سے پانی کا مشکیزہ بھر لائے تھے، لیکن آج 10 محرم الحرام کو فوج کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ شمر ملعون راستے میں حائل تھا۔ پیاسے بچوں کی ڈوبتی چیخیں اور سسکیاں ماحول کو پورا شوب بنا رہی تھیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی 4 سالہ بیٹی حضرت بی بی سکینہ پیاس سے نڈھال تھیں۔ انہوں نے اپنے چچا حضرت عباس سے پانی کا تقاضا کیا۔ ان بچوں نے بھی مگر بہادری کی مثال قائم کر کے ننھے علی اصغر نے نیزے کے سرے پر خود کو رکھ کے اسلام کو سر بلند رکھا۔ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے تمام ساتھی لشکر یزید سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو آپ علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی لشکر سے ٹکراتے گئے۔ کمسان کی لڑائی ہوئی اور پھر قبیلہ کندہ کے ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک پر حملہ کر دیا، جس سے آپ علیہ السلام شدید زخمی ہو گئے اور سواری سے زمین پر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد شمر ضد جوشن اپنے 10 آدمی ساتھ لے کر آپ علیہ السلام کی طرف بڑھا اور آپ کا سر اقدس تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں یزید کے انجام کی، اور اگر اس کی بات کی جائے تو تاریخ کی مختلف کتب میں اس کا دردناک انجام بتایا گیا ہے۔ اس حوالے سے 3 روایات ہیں جو حقیقت سے قریب تر لگتی ہیں، اور اس کے علاوہ باقی سب من گھڑت قصے محسوس ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو باقاعدہ حوالہ جات سے بتائیں گے کہ نمبر 1، واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا اور پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف سے ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہا۔ ہمس میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کی خون کے دھبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسے رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا، جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، یہ حوالہ ہم آپ کو دیتے چلیں، یہ ہم نے لی ہے کتاب تاریخ کربلا، جس کے صفحے نمبر 345 پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، یزید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگریلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلا لیا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا اور اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت و نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر کے پے در پے وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے نوکر وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دفن کر دیا۔ یہ حوالہ ہم آپ کو دے رہے ہیں اور آکے غم کے صفحہ نمبر 550 سے۔ ناظرین، یزید ملعون کی موت کی ایک روایت یہ ہے کہ بلازری نے ایک شامی بوڑھے سے یزید کی موت کے سبب کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک دن یزید نے اپنے بندر کو وحشی خچر کی پشت پر بٹھایا اور خود بھی ایسی حالت میں کہ مست اور مدہوش تھا، اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا کہ اچانک زمین پر گرا، گردن ٹوٹ گئی اور پھر کھڑا نہیں ہو پایا۔ یہ روایت ہے ابن کثیر 436/8 کی۔ ابن کثیر کی روایت کو عموماً سنی مسلمان حق پر مانتے ہیں۔
ناظرین، حقیقت تو یہ ہے کہ امام حسین کا یہ ایثار اور قربانی تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے جو راہ روان منزل شوق و محبت اور حریت پسندوں کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ سانحہ کربلا آزادی کی اس جد و جہد کا نقطۂ آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کی بقا اور احیاء کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی بار شروع کی گئی۔